بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، تو اس آیت کا شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے، اسلام کے زمانہ سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ جو تھے انہوں نے ان سے بدلہ لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے بھی جلا ڈالے۔ تو بیت المقدس میں نجاسات، گندگیاں اور خنزیر وغیرہ ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت اور شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور گرا پڑا رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ لمبے عرصے تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو فتح کیا۔ جو روم کے نصارہ تھے ان کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے خراب کرنے میں یعنی ان کے اجاڑنے میں۔ اولئک ما کان لہم، ایسوں کے لیے لائق نہیں کہ ان یدخلوہا، کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو تو کبھی بے ڈر ہو کر مسجدوں میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب بے ڈر ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی حرمت کا کب ان کو حق حاصل ہے؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول بتایا، یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ اور دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ میں داخل ہونے سے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقع ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے، تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا، اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔
تو اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت اور عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد مسجد کے آداب کے لحاظ سے برابر ہیں، جیسے بیت المقدس یا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی اور عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی اور نیز بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا بڑے ثواب کا موجب اور برکات کا باعث ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قریب جا کر باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، تو یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ اسی طرح نماز کے وقتوں میں جب کہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں تو مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا بلند آواز سے ذکر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے اللہ کے ذکر کو روکنے کی صورت ہے۔ تو اسی لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت بلند آواز سے کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں تو مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ تو اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو گرانا اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر اور آبادی اصل میں در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی اور مزین اور خوبصورت ہوں گی، مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مساجد کی ویرانی صرف یہی نہیں کہ انہیں گرایا جائے، بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ اور یہودیوں نے قبلہ کے بدلنے کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے، تو اس کا جواب حق تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو پس جس طرف تم منہ کرو اللہ وہی متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بے شک بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو پس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دے اور جس کا حکم دے دے وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ اگر معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ کسی ایک خاص جہت کے ساتھ مقید ہوتی، ضرورت کی وجہ سے اسی طرف اسی جہت میں قبلہ عبادت کے لیے بنانے پر اکتفا کیا جاتا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کسی طرف کے ساتھ محدود نہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
خود تمام جہات تمام چیزوں کو محیط ہے، لیکن باوجود محیط اور غیر محدود ہونے کے بھی پھر بھی ایک ہی جہت کو، ایک ہی طرف کو عبادت کے لیے متعین کرنا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کامل العلم ہے کہ ہر چیز کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے علم میں یہ متعین کرنا بعض مصلحتوں سے تھا، اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے مشرق اور مغرب یکساں ہیں۔ کعبہ کو نماز کا قبلہ بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی دونوں جگہ فضیلت کا سبب ہے۔ تو اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ تو چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس مکان ہی کے اندر ہیں یا اسی جہت میں ہیں، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت اور جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں افتراق کا منظر سامنے آتا ہے کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کا رخ الگ ہے اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم اور اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ تو ان حکمتوں کی بنا پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے۔ تو اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں۔ ہر قوم اور ہر زمانہ کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، جیسے ارشاد ہوتا ہے، دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی آپ کی خواہش کی وجہ سے بار بار آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کریں، یعنی بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف کیا کریں۔ اور یہ حکم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود اگر بیت المقدس کے اندر بھی ہو تو نماز میں اپنا رخ بیت اللہ ہی کی طرف کیا کرو۔ تو غرض آیت مذکورہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی معاذ اللہ آپ پوجا کرو، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ تو پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے تو اس میں دوسری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس آیت کے مضمون کو واضح اور دل نشین
کرنے ہی کے لیے شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے شروع میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلاً اونٹ، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارہ سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، تو جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ تو بعض مفسرین نے آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے۔ ہاں، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار اور مشکل ہے۔ جن سواریوں میں سوار ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر لینا کوئی مشکل نہیں، جیسے ریل ہے، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا ہے، کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ قبلہ کی طرف پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو قبلہ کی سمت کا معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی مشکل ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دیا جائے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت کے بیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور جزیات مذکورہ سے قبلہ کی طرف رخ کرنے کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔